کہ فرسٹ ہینڈ کرونا ہوتا ہے نا، یہ سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ کرونا ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اچھا تھرڈ ہینڈ کرونا سے ہم اتنا ڈر رہے ہیں اور فرسٹ ہینڈ کرونا کو ہم نے بھگت لیا. پاکستان کے نیوکس جو ہیں وہ پوری دنیا کو چپتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس ایٹمی پاور کو ماننے کے لیے مانتی تو ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو ہضم نہیں کرنے، ڈائجسٹ ان سے نہیں ہوتا. یقین کریں یہ جو 1 سال ہے نا، یہ جو کرونے کا، یہ کوئی صدیوں سے کم نہیں ہے. لگتا ہے پتہ نہیں کتنی ہی صدیاں جو ہیں وہ گزر گئیں. تو حماد اظہر کو کیا کہہ کے ہٹائیں گے؟ مہنگائی یا کمائی؟ 26 کروڑ لوگ ہیں، آدھے 13 کروڑ لوگ تو لگوائیں گے ہی نا. اور اگر 13 کروڑ لوگ جو ہیں وہ یہ والی ویکسین لگواتے ہیں تو سوچے کہ کتنی بڑی نمبر گیم ہے، پیسہ کتنا زیادہ انوالو ہے اس کے اندر. یہ جو اربوں روپیہ واپڈا کماتا ہے اور یہ جو اوپر نیچے ہو جاتی ہے یکدم، یہ کس کی جیب میں جاتا ہے؟ اور اس کے ریٹرن میں کیا آپ کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے پاکستان کے اندر؟ کیا آپ کو بجلی ملتی ہے؟ اور رانا صاحب ویکسین بکنی ہے، کل انہوں نے قیمت رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا، 8,000 کچھ انہوں نے جو ہے ایک شاٹ کی قیمت رکھی ہے، 16,000 روپے کی ویکسین بکنی ہے. بالکل. دیکھیں میں عجیب سی بات کر رہا ہوں، لیکن شاید وقت اس عجیب سی بات کو ثابت کرے، وہ یہ کہ گیلانی جیتے گا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اس موقع پہ جو ہے اس کو نافذ نہ ہونے دے اور صدارتی ریفرنس کو جو ہے وہ اڑا دے. چونکہ اس وقت وہ عجیب بات ہی لگ رہی تھی سب کو کہ گیلانی صاحب جو ہے وہ جیتیں گے. اور میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ حکومتی حلقوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے، اور لوگوں نے سپورٹ کی. لال کتاب، وہ جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہوتا تھا، وہ بغل میں دبا کے اسٹڈی سرکل اٹینڈ کرنا، موزتن کی باتیں کرنا، لینن کی باتیں کرنا، اور خاص قسم کا یہ فیشن ہوتا تھا. پہ تو وہ باعث سلامت بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر انہوں نے سامنے اپنی رائے بٹھا لیتے ہیں جو ان کے وزیر ان کے بنائے ہوئے، اور پھر وہاں پہ ڈانٹتے رہتے ہیں تم میں یہ کر دوں گا، میں ہٹا دوں گا، چینج کر دوں گا، یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ سمجھائے کوئی وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئی کئی صدیاں شباب کی. مارکس نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا کہ کوئی ایک پیسہ جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی سماج کو، کسی بھی معاشرے کو پھاڑ دیتا ہے. ایک غلہ جہاں پہ ہوتا ہے نا، بھیڑوں کو جہاں پہ ان کو بند کیا جاتا ہے، اس کے ارد گرد ایک باڑ لگی ہوتی ہے اور ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے بھیڑوں نے گزرنا ہوتا ہے. اب اگر اس جگہ پہ آپ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں، کوئی ڈنڈا کھڑا کر دیں کہ جہاں سے وہ بھیڑ گزرے اور اس کو اچھل کے جانا پڑے، وہ اونچی ہو تو اس کو کود کے جانا پڑے، تو ایک بھیڑ کود کے جائے گی، پھر دوسری بھیڑ کود کے جائے گی، پھر تیسری، پھر آپ وہ رکاوٹ ہٹا دیں. اچھا جو اگلی بھیڑ بھی آئے گی وہ بھی کود کے جائے گی، حالانکہ وہاں پہ رکاوٹ نہیں ہوگی. اس کو بولتے ہیں بھیڑ چال. عقیدہ کہتا ہے کہ یہ جو دربار ہے جہاں پہ جو سو رہا ہے جو بزرگ، اس سے اگر منت مانگی جائے
یا ان کو وسیلہ بنا کر اگر اللہ سے بات کی جائے، دعا کی جائے تو یقیناً قبول ہوگی۔ علم کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر جو شخص دفن ہے اس کی تو ہڈیاں بھی گل سکتی۔ کیا ہے انٹرویو کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور انٹرویو کی ٹائپس کیا ہیں؟ ٹھیک، جب تک ہم اس کی ٹائپس کو نہیں سمجھیں گے، اس کے آبجیکٹیوز کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ انٹرویو ہوتا کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک مکالمہ ہوتا ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے، دو لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، ایک پینل اور ایک شخص کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک شخص اور ایک پینل کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بھی ہمارا انٹرویو کر رہی ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انٹرویو جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں۔ ایک سٹرکچرڈ انٹرویو ہوتا ہے، ایک انسٹرکچرڈ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سٹریس بیسڈ انٹرویو، مطلب کہ وہ جو ماہر نفسیات کرتا ہے وہ بھی ایک انٹرویو کرتا ہے اپنے مریض سے۔ اچھا، ڈاکٹر بھی ایک انٹرویو کرتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اینکر بھی ایک انٹرویو کرتا ہے۔ ایک کسی کمپنی کا اونر یا کمپنی کا ایک پینل ہے جو نوکری دینے والے کا ایک انٹرویو کرتا ہے۔ سو 10 کے قریب اس تقسیم میں انسان اور آدم کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ اسے غلامی ملتی ہے، اسے پستی ملتی، اسے اندھیرے ملتے، اسے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ گھاٹا ہے کہ آپ کو کیا دیکھنا چاہیے۔ میں چونکہ خود لیڈنگ رول میں رہا ہوں مختلف چینلز کے ساتھ، انکلوڈنگ سرکاری ٹی وی، تو ہم بیٹھ کے کانٹینٹ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ کیا دیکھنا ہے آپ کو، کیا آپ کے لیے بہتر کیا ہے، کیا آپ کے لیے اچھا ہے۔ سو اب بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پبلک سروس، ایک ہے کارپوریٹ میڈیا، ایک ہے پبلک سروس میڈیا۔ پبلک سروس میڈیا کے اندر یہ جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، جس کی طرف میں پیٹ رہا ہوں، جس کی طرف جو ہے باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات ہونی چاہیے، بچوں کے لیے ہونا چاہیے کانٹینٹ، بوڑھوں کے لیے ہونا چاہیے، ینگ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، خواتین کے لیے ہونا چاہیے، آپ ایک مسلم سوسائٹی ہیں تو مسلمانوں کے اس حساب سے کانٹینٹ ہونا چاہیے، آپ ایک ایگریکلچر سوسائٹی ہیں تو ایگریکلچر کا بیچ میں کمپوننٹ ہونا چاہیے، اور آپ باقی جو بھی ہم کھپ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کارپوریٹ کلچر یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ چیز بکتی نہیں ہے، مجھے تو وہ چیز دکھانی ہے جو بکے گی، اور مجھے بیچنے کے لیے اس کے اندر گلیمر بھی ڈالنا ہے، مجھے ایک خوبصورت لڑکی بھی اس کے اندر ڈالنی ہے، ہونڈا کا ایڈ ہے اس میں مجھے خاتون ڈالنی ہے، مجھے کسی بھی کوکنگ آئل کا کوئی بھی وہ ہے، مجھے اس کے اندر۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے العین، بنیادی طور پہ یہ جو حروف تہجی ہیں، عین جو لفظ ہے حروف تہجی میں، یہ اس سے ماخوذ ہے العین۔ اس کے 100 سے زیادہ معنی ہیں۔ افیکٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، جرم کوئی بھی ہو وہ جرم ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ آپ جرم کو کیا جرم سمجھتے ہیں، سوال یہ ہے۔ کیا ہمارے ہاں رشوت دینا اور رشوت لینا کیا اس کو جرم سمجھا جاتا ہے؟ این وہ بندہ جو رشوت لے رہا ہوگا پیچھے لکھ کے لگایا ہوگا کہ رشوت لینے والا جو ہے وہ جہنمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رشوت لے رہا ہے۔ ہم بحیثیت ایمان ہمارا ہے، ہمارے ہاں اتنا عرصہ تک جو ہے وہ کرپشن کی بات کی جاتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کرپشن کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا کرپشن کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ پیسہ لیتے ہیں تو کرپشن ہے، وہ بھی کرپشن ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں پہنچتے، وہ بھی کرپشن ہے کہ اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے۔ ہمارے کچھ ایموشنل ریئیکشنز ہوتے ہیں جو کسی بھی ڈینجرس چیز کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو وہ پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ جو ہیں وہ سانپ سے ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ان نون فیئرس کا شکار ہوتے ہیں، ایسے خوف جن کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں وہ دے سکتے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ جو مسلمان نوجوان ہے وہ اس طرح سے اتنی ترقی حاصل نہیں کر سکا جتنی ترقی جو ہے وہ ویسٹرن اور باقی نوجوانوں نے حاصل کی۔ رہا تھا کہ نیدرلینڈ میں 116 قتل ہوئے ہیں 2018 میں، اگر یہ اور 2019 میں 107، گراف نیچے آیا ہے، 2020 میں بھی یقیناً 107 میں تو 50 تو ہوئے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں کہ کرائم، میں وہی ہے کہ کرائم فری سوسائٹی خواب ہے دنیا کا، پوری دنیا کا خواب ہے،
آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے اگلے 100 سالوں کا بجٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ناروے ہے, سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, اس کے باوجود وہاں پہ کرائم ریشو ہے. پھر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں جس طرح سے ریسیشن آیا ہے, جس طرح سے بیروزگاری بڑھی ہے, جس طرح سے یہ اسپیشلی کرونا کی وجہ سے جو ہے, نگاہ جو ہے وہ کیا دیکھتی ہے؟ نگاہ حسب نسب دیکھتی ہے, نگاہ اونچ نیچ دیکھتی ہے, نگاہ قد کاٹ دیکھتی ہے, نگاہ خوبصورتی دیکھتی ہے, نگاہ بدصورتی دیکھتی ہے, نگاہ عمر دیکھتی ہے, نگاہ مرد و زن دیکھتی ہے, تفریق کرتی ہے بچے اور بوڑھے میں, وہ تفریق کرتی ہے ایک زیادہ عمر کے عمر رسیدہ اور کم عمر کے نوجوان میں. نگاہ تخصیص اور تقسیم کرتی ہے بڑے گھر کو اور چھوٹی جھونپڑی کو, جنگل کو بیابان کو, ریگستان کو نخلستان کو, سمندر کو دریا کو, چھوٹی نہر کو اور راجباؤں کو. کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے اور دو بنیادی فیکٹرز کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومت کی. یعنی وہ بادشاہ جن سے لوگ محبت کرتے تھے ان کا دورانیہ طویل ہے, اور ایک وہ لوگ جن سے ان کی رعایا ڈرتی تھی ان کا دورانیہ طویل.